وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم۔ سورۃ الاحزاب کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب 8 مکی صورتوں کے بعد یہ مدنی صورت آ رہی ہے، سورہ الاحزاب۔ سورۃ الفرقان سے لے کے سورہ الف لام میم السجدہ تک مسلسل 8 مکی صورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ اب ان کے بعد ایک مدنی صورت سورہ احزاب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ نوٹ فرمائیے کہ قرآن حکیم میں 7 تو وہ ہیں منزلیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی تقسیم کر دی گئی تھی تاکہ ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے، اور بعض اہل علم نے غور و فکر کے نتیجے میں قرآن حکیم کو 7 حصوں میں تقسیم کیا سمجھنے کے اعتبار سے، اور ہر حصے میں کم از کم ایک مکی صورت یا ایک مدنی صورت ضرور انہوں نے رکھی، اور خود قرآن حکیم کی تقسیم بھی کچھ اسی طرح ہے۔ چنانچہ جو تیسرا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا جس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، سورہ یونس سے لے کے سورۃ المؤمنون تک وہ 14 مکی صورتیں تھیں، اور ان کے بعد ایک مدنی صورت آئی تھی سورۃ النور۔ اس کے بعد پھر 14 گروپ ہے مکی مدنی صورتوں کا، جس میں سے 8 مکی صورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا، سورہ فرقان سے سورہ الف لام میم السجدہ تک، اور اب ان 8 مکی صورتوں کے بعد یہ سورۃ الاحزاب ہے۔ گویا تیسرے حصے میں بھی جو کہ مکی مدنی صورتوں کا گروپ ہے، ایک صورت تھی سورۃ النور جو کہ مدنی صورت تھی، اور اب اس چوتھے حصے میں بھی ایک مدنی صورت ہے یعنی سورۃ الاحزاب۔ اب سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب یہ آپس میں جوڑے جوڑے کی صورت رکھتی ہیں، ان کے مضامین میں بڑی مشابہت ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ النور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، ایک غزوہ تھا غزوہ بنی مصطلق، اس سے واپسی پر، جبکہ سورۃ الاحزاب سن 5 ہجری میں نازل ہوئی، اس میں غزوہ احزاب کے حوالے سے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب دونوں میں 9 رکوع ہیں، اسی طرح دونوں صورتوں کا رکوع نمبر 5 بڑا اہم ہے۔ سورۃ النور کے رکوع نمبر 5 میں ایمان کے حوالے سے بڑی اہم مثال اللہ نے بیان فرمائی، اور 2 مثالیں اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جبکہ سورۃ الاحزاب کے 5ویں رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے بھی ذکر ہے، اور ایک بری رسم جو اس معاشرے میں تھی اس کو ختم کر دے گا بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ اسی طرح سورہ النور کی آیت نمبر 35، اس میں ایمان حقیقی کی بڑی اہم مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، جبکہ سورۃ الاحزاب میں ہم دیکھیں گے آیت نمبر 35 میں ایمان والوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورۃ النور میں بھی منافقین کا تذکرہ تھا، سورۃ الاحزاب میں بھی ان کا ذکر آئے گا۔ سورۃ النور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا ذکر آیا تھا۔ سورۃ الاحزاب میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک اعتراض کیا گیا تھا، اس کا ذکر آئے گا۔ سورۃ النور میں گھر کے اندر کے پردے کا ذکر تھا، یعنی سطر کے حوالے سے احکامات کہ جب ایک عورت محرم مردوں کے سامنے ہو تو وہ کیا رویہ اختیار کر سکتی ہے، جبکہ سورۃ الاحزاب میں گھر کے باہر کا پردہ، یا یوں کہیے کہ غیر محرم مرد کے سامنے جب عورت جائے گی تو کیا رویہ اس کو اختیار کرنا ہوگا، جس سے حجاب کہتے ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ تو یہ بڑی مشابہت ہے سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب کے مضامین میں۔ سورۃ الاحزاب سن 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے غزوہ احزاب کا ذکر بھی ہے، تفصیلی تبصرہ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم معاشرتی ہدایات عطا فرمائی ہیں، حجاب یعنی گھر سے باہر کا پردہ، یا غیر محرم مردوں کے سامنے جب عورت جائے تو کیا لباس اختیار کرے، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئے گی، اور منافقین کے طرز عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے رکوع میں چند برائیاں اس معاشرے میں تھی، اس کا ذکر آیا ہے۔ زہار کا مسئلہ کہ ایک شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیا کرتا تھا اور تعلق ختم کر دیا کرتا تھا، یا منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا وہ لوگ سمجھ لیا کرتے تھے، ان دونوں باتوں کی نفی کی گئی ہے۔
اور رحمی رشتوں کا ذکر ہے، اور انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، یعنی اس کی نافرمانی سے بچیے۔ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ تمام اہل ایمان کو ہدایات عطا کی جا رہی ہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقین کی بات کو اہمیت نہ دیجیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور آپ پیروی کیجیے اس کی جو آپ پر وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے جو احکامات ہیں، تقوی اختیار کرنا، اللہ کی وحی پر عمل کرنا، یہ تمام اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہو رہا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کیجیے، بھروسہ کیجیے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی دعوت پیش کرتے رہیے اور اس بارے میں کوئی پرواہ نہ کیجیے مخالفین کی، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ اس کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی کہ ایک دل میں ایمان اور نفاق یہ جمع نہیں ہو سکتے، ایک دل میں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت یہ جمع نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں ایک ہی شے کی محبت دل میں پیدا ہو سکتی۔ اور دوسرے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ جیسے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، ایسے ہی کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہو سکتی، کسی شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ یہ ذکر آگے چل کر آ رہا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس مقام پر، کہ جس طرح کسی انسان کے دل میں دو سینے نہیں ہو سکتے، اسی طرح نہ اس کی دو مائیں ہو سکتی ہیں نہ دو باپ ہو سکتے ہیں۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیا اور اب کہا کہ یہ ہم پر حرام ہے، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ تو پچھلے الفاظ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جیسے کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، ایسے کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ زہار کے مسئلے کی تفسیر انشاءاللہ آئے گی سورۃ المجادلہ کے آغاز میں 28 سپارے میں۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔ پھر وہی بات کہ جیسے کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی انسان کے دو والد نہیں ہو سکتے۔ تو منہ بولے بیٹوں سے محبت کرو، ان کے ساتھ اس سے سلوک کرو، لیکن وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہاری صرف منہ کی کہی ہوئی بات ہے۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ، اور اللہ حق بیان فرماتا ہے۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے والدوں کی طرف ہی منسوب کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قریب ہے انصاف کے۔ مراد یہ ہے کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ان کے والد کے نام سے ہی پکارو، اپنے نام سے ان کو منسوب نہ کرو۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تم ان کے والدوں کو نہ جانتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ مراد یہ کہ اگر کسی بچے کو گود لیا ہے اور اس کے والد کا نام معلوم نہیں ہے تو پھر بھی اپنا نام اس کے ساتھ منسوب نہ کرو، بہرحال وہ تمہارا دینی بھائی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عمدہ سلوک کرو۔ اب یہ معاملہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے تھے غلام بن کر، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو وہ مشہور ہو گئے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ پھر یہ قرآن کی آیات آ گئیں تو ان کو پھر ان کے والد کے نام کی طرف ہی منسوب کیا گیا، اور قرآن نے منع کر دیا کہ منہ بولے بیٹوں کو اپنے نام سے منسوب نہ کرو بلکہ ان کے والد کے نام کی طرف ہی منسوب کرو۔ یہ تفصیل بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر اس پہ کوئی حرج نہیں جو اس سے پہلے تم سے بھول چوک ہو چکی۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن ہاں جو اپنے دل کے پورے ارادے سے کرو اس پر مواخذہ ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانتے بوجھتے کسی منہ بولے بیٹے کو اپنی طرح منسوب کرے، اس کے والد کے علاوہ کسی اور کی طرح منسوب کرے تو وہ کفر کرتا ہے۔ یہ اتنا سخت معاملہ ہے،
اسی کہ ہمارے دین میں نسب کی بڑی اہمیت ہے، رحم رشتوں کا معاملہ، نکاح کے معاملات، وراثت کے معاملات، یہ سب نسب سے ہی طے ہوا کرتے ہیں، نسب کی بنیاد پر ان کا فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ تو منہ بولے بیٹوں کو ان کے والدوں کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے، کسی اور کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں، کفر کہا گیا اس کو بخاری شریف کی حدیث میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ بخاری کی حدیث بھی آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور بخاری کی ایک اور حدیث کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی ازواج مطہرات اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مقام ہے ان کا۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ ازواج مطہرات ہی خاص طور پر امت کی خواتین کے لیے نمونہ بھی ہیں، تو ان کو کہا گیا یہ امت کی مائیں ہیں۔ لیکن نوٹ فرمائیے، آگے چل کے ذکر بھی آ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مومن کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ امہات المؤمنین سے نکاح کرتا، جیسے کہ اپنی ماں سے نہیں کر سکتے۔ دیکھیے دیگر معاملات میں اطلاق ہوگا احکامات، جیسے کہ پردے کا معاملہ ہے تو ازواج مطہرات سے بھی صحابہ کرام کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو مقام ایک الگ شے ہے، لیکن جو شریعت کے احکام ہے وہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہ الگ ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور جو رحمی رشتہ دار ہیں اللہ کی کتاب میں ان میں سے بعض مسلمانوں اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ قریب، یعنی کہ ایمان کی بنیاد پر تعلق ہونا، رشتہ ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن جہاں شریعت کے احکامات کے لاگو ہونے کا معاملہ ہے، رحمی رشتوں کا معاملہ ہے، کس سے نکاح ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہو سکتا، وراثت میں حصہ کس کو ملے گا، تو اس میں رحمی رشتہ دار ہی قریب ایک دوسرے کے، بقیہ اہل ایمان کے مقابلے میں کہ جو کہ بہرحال آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں رشتے میں ایمان کے اعتبار سے، لیکن جو رحمی رشتے ہیں وہ فائق رہیں گے شریعت کے احکامات کے اعتبار سے۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ حسن سلوک کرنا چاہو۔ مراد یہ کہ کوئی ہمارا دوست ہے دینی رشتے ناطے سے، کوئی ہمارا بھائی ہے دینی رشتے ناطے سے، اب وہ وراثت میں حق تو نہیں رکھتا ہمارے ہاں، لیکن اگر ہم اس کو دینا چاہیں کچھ تو ہم دے سکتے ہیں، وارث وہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 مال تک وصیت کرنے کی اجازت دی ہے غیر وارث کے لیے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، طے شدہ حکم ہے۔ اس کے بعد انبیاء سے ایک عہد لیا گیا تھا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا اور آپ سے بھی، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَم، اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، ان سب سے اللہ نے عہد لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ ایک اشارہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کی طرف کہ جہاں انبیاء سے لیے گئے عہد کا ذکر آیا ہے، ہر رسول سے عہد لیا گیا تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی اور رسول آ جائیں تو وہ رسول ان کی نصرت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور یہ عہد امتوں پر بھی لازم ہوتا تھا، جس طرح رسول پر لازم ایسے ہی امت پر بھی لازم کہ کوئی بھی رسول تمہارے سامنے آئے تو تمہیں ان کی پیروی کرنی ہوگی، ان کی نصرت کرنی ہوگی۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے۔ مراد یہ کہ اچھے لوگوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور برے عمل کرنے والوں کو سزا دی جائے گی جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا اور ان کی دعوت میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے اور ان کے دست و بازو نہیں بنے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو سورہ مبارکہ کے 2 رکوع آ رہے ہیں، رکوع نمبر 2 اور 3، اس میں غزوہ احزاب پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ بیان فرمایا ہے۔ سن 5 ہجری میں شوال کے مہینے میں یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ عرب کے قبائل تمام کے تمام تقریباً یہودیوں کی سازش کی وجہ سے اور کچھ انتقامی جذبات مشرکین کے بھی تھے، اس کی وجہ سے امڑ آئے مدینہ کی ریاست کے خلاف۔
تقریباً 10,000 کا لشکر انہوں نے جمع کیا. یہود کے قبائل بھی اس میں پیش تھے اور انہوں نے چاہا کہ یک بارگی حملہ کر کے مسلمانوں کی تمام تر طاقت کو بالکل ختم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی حفاظت فرمائی. یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع پر مسلمانوں نے مدینے کا دفاع کیا اور اس کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے تقریباً 3 میل طویل خندق بھی کھودی گئی تھی مدینے کے دفاع کے لیے. اسی لیے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی. 1 مہینے تک مشرکین نے محاصرہ کیا لیکن وہ ناکام رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بھیجا, ایک زوردار آندھی بھی چلائی گئی اور ان کے خیمے بھی اڑ گئے, ان کے جانور بھی فرار ہو گئے اور یہ ناکام لوٹ گئے. اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نصرت فرمائی. اس میں منافقین کا ذکر بھی آ رہا ہے رکوع نمبر 2 میں, اور ابتداءً مختصر تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس غزوے پر فرمایا رکوع نمبر 2 کے آغاز میں. تیسرے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اہل ایمان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے حوالے سے فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود, جبکہ تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے. فارسلنا علیہم ریحا, تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی. وجنودا لم تروها, اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم, جبکہ وہ تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر کی جانب سے. یہ غطفان اور حوازن کے قبائل تھے, وہ بھی آئے, اور تمہارے نیچے کی جانب سے مشرکین کی طرف اشارہ کہ قریش کے لوگ بھی آ گئے. وَإِذْ ذَاغَتِ الْأَبْصَارُ, اور جب آنکھیں چندھیا سی گئی تھیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور دل یعنی کلیجے منہ کو آنے لگے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. یہ اشارہ منافقین کی طرف ہے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اور اسی موقع پر اہل ایمان آزمائے گئے اور شدید انداز سے وہ ہلا دیے گئے. 10,000 کا قریب لشکر آیا. ادھر مسلمان ہیں بہت کم تعداد میں مدینے کے اندر, چند ہزار ان کی تعداد تھی, اور پورے عرب کی گویا کہ طاقت امڑ آئی تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ شدید آزمائش سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے گزارا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, اور جب کہنے لگے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ایک فریب تھا, دھوکہ تھا. معاذ اللہ. انہوں نے کہا کہ ہم سے وعدے کیے گئے کہ روم کی سلطنت ملے گی, ایران کی سلطنت ملے گی, اور یہاں ہم اپنے گھروں سے باہر رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے. یہ منافقین کے الفاظ تھے. تو کہنے لگے ہم سے تو بڑے جھوٹے وعدے کیے گئے اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول کی طرف سے. معاذ اللہ. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ, اور جب ایک گروہ نے کہا ان میں سے اے مدینے والوں. یثرب یہ پرانا نام ہے مدینہ منورہ کا. لا مقام لکم فرجعوا, تمہارے لیے کوئی مقام نہیں, تم لوٹ جاؤ. مراد مدینہ چھوڑ دو, یا یہ ہے کہ اپنے پرانے مذہب کی طرف چلے جاؤ. اسلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں تو یہ مشکلات ہمارے سامنے آ گئی. تب ایک یہ کردار ہے جو اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہمارے سامنے کہ دین کے راستے میں مشکلات تو آتی. جو لوگ ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہوتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے جھوٹے وعدے کیے گئے, اور وہ دین سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کردار ہے جو اللہ نے بیان فرمایا. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ, اور ان میں سے ایک گروہ اجازت مانگ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ, حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا, وہ تو صرف فرار چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر تدبیر فرمائی تھی. دفاع کے لیے خندق بھی کھودی گئی. جہاں سے آنے کے امکانات تھے مشرکین کے لشکروں کے, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کا اہتمام فرمایا. لیکن یہ لوگ فرار اختیار کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے کہنے لگے ہمارے گھر تو بڑے غیر محفوظ ہو گئے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا, اور ان پر مدینے کے اطراف سے داخل ہو جائے لوگ. ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ, پھر ان سے یہ چاہا جائے کہ وہ فتنہ اختیار کر لیں, مراد دین کو چھوڑ دے. لَآتَوْهَا, تو منظور کر لیں گے. یہ ان کو دین عزیز نہیں ہے, ان کو اپنی جان اور مال عزیز ہے. تو کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ ہر اطراف سے فوجیں آ جائیں اور ان سے کہا جائے اچھا تم اپنے دین کو چھوڑ دو, تو فوراً چھوڑ دیں گے. وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا, اور اس میں وہ صرف تھوڑی سی دیر لگائیں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ, حالانکہ وہ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے. لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے.
وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا وعدہ پوچھا جانے والا ہے، اس کے متعلق سوال ہوگا اللہ کے حضور میں۔ غزوہ احد میں ان لوگوں نے پیٹھ پھیری تھی، 300 منافقین علیحدہ ہو گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اچھا آئندہ ہم حصہ لیں گے قتال میں، اور وعدے کیے تو خوب اللہ تعالیٰ سے، لیکن دوبارہ انہوں نے پیٹھ پھیر دی، اس پر اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا اگر موت یا قتل سے تم بھاگے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں تم صرف تھوڑا ہی فائدہ دیے جاؤ گے، قتال سے جی چرا کر تمہاری جان نہیں چھوٹ جائے گی، موت بہرحال آنی، کتنا فائدہ اٹھا لو گے، لیکن بالآخر تمہاری پکڑ ہوگی اور اللہ کے عذاب میں تم دوچار کیے جاؤ گے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان سے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے، ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، کہ اللہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے یا تم پر رحمت فرمانا چاہے، ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں جو تمہارے لیے اختیار رکھتا ہو؟ کوئی بھی۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے روکنے والوں کو اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو کہ ہماری طرف آ جاؤ، کہتے تھے بھائی جان بچاؤ، کیا تم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو؟ تو فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے ایسے لوگوں کو۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے، قتال میں حصہ نہیں لیتے مگر بہت کم۔ اشحۃ علیہم، مسلمانوں تم پر بڑا کینہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ فاذا جاء الخوف، پھر جب خوف آئے، رأیتہم ینظرون الیک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے کہ ان کی آنکھیں پھرتی ہوں اس شخص کی طرح کہ جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جائے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف چلا جائے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو اے مسلمانوں یہ تمہیں تانے دیں گے تیز زبانوں کے ساتھ، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، مال پر حرص کرتے ہوئے، أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب یہ کردار اللہ بیان کر رہے ہیں، یہ دنیا پرست ہے، مال پر بڑے حریص ہیں، مسلمانوں پر لعن طعن کریں گے جب یہ فوجیں چلی جائیں گی، ان کو دنیا عزیز ہے دین عزیز نہیں ہے، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یحسبون الاحزاب لم يذهبوا، وہ گمان کرتے ہیں کہ لشکر ابھی نہیں گئے، اتنے خوف زدہ ہیں۔ وَيَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر دوبارہ آ جائیں، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو وہ تمنا کریں گے کاش وہ دور ہو دیہات میں کہیں۔ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، تمہاری خبریں لوگوں سے پوچھتے رہیں، ان کو خوف ہے جان جانے کا، تو اب یہ جان چھوڑانے کے لیے چاہیں گے کہ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، تمہاری خبریں پوچھتے رہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر اے مسلمانوں یہ تمہارے درمیان ہوتے تو جنگ نہ کرتے مگر بہت ہی کم، یہ چاہتے ہی نہیں قتال کرنا، ان کو جان عزیز ہے، دنیا عزیز ہے، مال عزیز ہے، اس لیے کبھی اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے۔ اب تیسرا رکو سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا ذکر بھی ہے اور اہل ایمان کی کیفیات کا ذکر ہے کہ جو ان کی کیفیات تھی غزوہ احزاب کے موقع پر۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ یہ آیت بہت مشہور آیت ہے، اس میں بتایا گیا اے ایمان والوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر گوشے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہدایات موجود ہیں، لیکن اس آیت کا آخری حصہ بتا رہا ہے کہ اس اسوہ حسنہ سے فائدہ ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ نوٹ فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھنے والوں میں کفار بھی شامل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، لیکن ان کے لیے اسوہ حسنہ رہنما نہیں بن رہا، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اسوہ حسنہ سے فائدہ اسی کو ملے گا جو یاد رکھے کہ مجھے اللہ کے حضور جانا ہے، پیشی دینی
اور وہ کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہو، اس کے بغیر اسوہ حسنہ سے فائدہ نہیں مل سکتا۔ جیسے قرآن ہے تمام انسانیت کے لیے ہدایت، سورہ البقرہ آیت 185 میں تفصیل ہے، لیکن ملے گی ان کو جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 2 میں کہا گیا ھدی للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ تو جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس اسوہ حسنہ سے، اس کے لیے شرط لازم ہے کہ وہ آخرت کی طلب رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات کو یاد رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ مزید نوٹ فرمائی، یہ آیت آئی ہے غزوہ احزاب کے بیان کے درمیان۔ پچھلے رکوع میں غزوہ احزاب پر کچھ تبصرہ اللہ کا آیا اور منافقین کا ذکر آیا۔ اب اس تیسرے رکوع میں یہ پہلی آیت ہے، اور اس کے بعد غزوہ احزاب کے موقع پر جو اہل ایمان کی شانیں تھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کے درمیان میں آیت آئی ہے۔ غزوہ احزاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی جد و جہد تھی، اس کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ تھا، ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہاں اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اس جد و جہد میں شریک ہونا، یہ سب سے بڑی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ یہ غزوہ احزاب ہے، ایک صحابی تشریف لائے، خندق کھود رہے ہوں گے، اپنی قمیص ہٹا کر دکھائی اور فرمایا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میں نے بھوک برداشت کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ آپ نے اپنی قمیص ہٹا کر دکھائی، کہا میں نے 2 پتھر باندھ رکھے، میں بھی برداشت کروں اس بھوک کو۔ یہ سب سے بڑا اسوہ حسنہ، یہ 23 برس کی جد و جہد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمام سنت مبارک ایک ایک سنت مبارک اور قیمتی ہے، لیکن یہ 23 برس کی سنت اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108، انصاف کے نظام کو قائم کرنا زمین پر، سورہ الشورى آیت نمبر 15۔ یہ 23 برس کی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو فالو کرنا ہے سب سے بڑھ کر۔ اگر اس سنت پر عمل نہیں ہوا تو عین ممکن ہے کہ بقیہ سنتوں پر عمل کے نتیجے میں ہم کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ سب سے بڑی سنت تو یہ 23 برس کی جد و جہد، جس کی خاطر آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی ہے، جس کی خاطر آپ کے گھر میں فاقے آئے، جس کی خاطر آپ نے قید برداشت کی 3 برس کی شعب ابی طالب میں، جس کی خاطر طائف کی گلیوں میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، جس کی خاطر آپ کو احد کے میدان میں لہو لہان کیا گیا، جس کی خاطر 259 صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کی، تب دین غالب ہوا ہے۔ یہ 23 برس کی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہے سب سے بڑا اسوہ حسنہ کہ بندہ مومن اس جد و جہد میں شریک ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جامع ترمذی میں، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، اور یہ سب سے بڑی محبت ہے کہ اللہ کے دین کی جد و جہد کو پسند کیا جائے۔ فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، یہ 23 برس کی سنت کہ دین کی جد و جہد میں شرکت کی جائے، اس نے مجھ سے محبت کی واقعات جو میرے طریقے پر آ رہا ہے۔ یہ 23 برس کی جد و جہد ہے۔ اللہ ہمیں اس جد و جہد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہو۔ اب اہل ایمان کا ذکر آ رہا ہے کہ اس آزمائش کے موقع پر ان کی کیفیت کیا تھی۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا، قالوا، انہوں نے کہا، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے وہ جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس بات نے اضافہ نہیں کیا ان میں مگر ایمان اور فرما برداری کے روش، کیونکہ اہل ایمان کو معلوم ہے کہ آزمائش آئیں گی۔ سورۃ البقرہ آیت 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے سے اور بھوک کے ذریعے سے اور جان کے نقصان کے ذریعے سے اور مال کے نقصان کے ذریعے سے اور ثمرات پیداوار پروڈکشن کے نقصان کے ذریعے سے۔ اہل ایمان کو تو یہ بات بتا دی گئی تھی سورۃ البقرہ ہی میں، تو تیار تھے کہ آزمائشیں آئیں، لیکن جب یہ آزمائشیں آئیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا،
ان کی فرما برداری کی روش میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں سے کچھ ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضی نحبہ، بس ان میں سے کچھ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، یعنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے، جام شہادت نوش کر چکے۔ ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے کچھ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب وقت آئے اور ہم جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کریں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی، وہ اپنے اس وعدے پر قائم ہیں اور تیار ہیں اللہ کے راستے میں جان لٹانے کے لیے۔ اللہ یہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ عطا فرمائے۔ ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم، اور اگر وہ چاہے تو منافقین کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ نے کفر کرنے والوں کو لوٹا دیا ان کے غصے میں بھرے ہوئے۔ لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی بھلائی نہیں پائی۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی ہو گیا اہل ایمان کے لیے قتال کے لیے، یعنی اس جنگ کے لیے اللہ کافی ہو گیا ان کے لیے۔ جیسے سورہ الانفال آیت نمبر 17 میں الفاظ بدر کے موقع کے لیے، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، مسلمانوں تم نے ان مشرکین کو قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ ان مشرکین اور مخالفین کے مقابلے میں قتال کے لیے اللہ کافی ہو گیا اہل ایمان کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ قوی ہے، مضبوط ہے اور زبردست ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے کفایت کی اہل ایمان کی۔ چنانچہ 1 مہینے کا محاصرہ انہوں نے کیا، کوئی کامیابی نہیں ہوئی، خندق کو پار کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت تیز آندھی چلائی، ان کے خیمے بھی اکھڑ گئے مشرکین اور مخالفین کے، اور ان کے جو برتن تھے وہ بھی اڑ گئے، جانور فرار ہو گئے اور وہ ناکام لوٹا دیے گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ آئندہ یہ قریش والے تم پر کبھی حملہ نہیں کریں گے، اب ہم جائیں گے، ہم ان کے خلاف اقدام کریں گے۔ 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، اور یہ مشرکین اتنا 10,000 کا لشکر لے کر آئے، وہ ناکام واپس لوٹا دیے گئے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان لوگوں کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور ایک گروہ کو قید کرتے تھے۔ یہ اشارہ ہے بنو قریظہ کے خلاف جو اقدام ہو اس کی طرف۔ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جو مدینے میں آباد تھا، مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی، اور جب یہ لشکر آئے تھے مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے تو انہوں نے مخالفت کی مسلمانوں کی، بنو قریظہ کے لوگوں نے، اور معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ جب یہ احزاب کا معاملہ مکمل ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے۔ تو بخاری شریف کی تفصیل ہے، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ جائیے اور بنو قریظہ کا معاملہ چکائیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور ان کے مکانات کا محاصرہ کیا گیا۔ 25 روز تک محاصرہ رہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ سعد بن معاذ جو کہ ایک بڑے سردار تھے مدینے میں، کہ جو سعد فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا۔ تورات میں بھی حکم تھا کہ لڑنے والوں کے جوان جو ہے وہ قتل کیے جائیں، عورتوں کو جو ہے وہ کنیز بنا لیا جائے اور ان کا مال لے لیا جائے۔ تو یہ فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور یہی ان کا فیصلہ تھا جو ان پر اپلائی ہوا، اور ان کے کڑیے جوانوں کو قتل کیا گیا اور ان کا مال مسلمانوں کو مل گیا۔ یہ فیصلہ تورات میں تھا اصل میں، اور یہ یہودی تھے، تورات کو ماننے والے تھے، ان کا اپنا یہ معاملہ رہا کہ انہوں نے خود کہا کہ جو فیصلہ سعد کریں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ یہی فیصلہ ہوا اور بڑا سخت فیصلہ ہوا جو ان کے خلاف ہوا۔ فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو تم قید کرتے ہو۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُم، اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا۔ وَأَرْضَ لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا جہاں تم نے قدم نہیں رکھا۔ ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ
خیبر کی طرف اشارہ ہے، جہاں جا کر یہود کے قبائل آباد ہوئے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ دو قبیلے پہلے نکال دیے گئے تھے، یہ وہاں جا کے آباد تھے۔ تو یہ زمین جو خیبر کی تھی یہ 7 ہجری میں مسلمانوں کو ملی، اس کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے طے کر دی وہ زمین بھی جہاں تم نے ابھی قدم نہیں رکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو آیت تخییر کا بیان کیا ہے، جس کا بیان آگے چل کر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا تھا کہ چاہو تو تمہیں میں دنیا دے دوں اور چاہو تو تم میرے ساتھ رہنا پسند کر لو۔ اس کا ذکر آگے چل کے آ رہا ہے۔ مزید یہ کہ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے امت کی خواتین کو بڑی اہم ہدایات پردے کے معاملات میں عطا کی گئی ہے، اور بڑی خوبصورت ہدایات اہل ایمان کی شرم و حیا کے حوالے سے اس رکوع میں عطا کی گئی ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ سورہ الاحزاب میں حجاب کے حوالے سے احکامات ہیں، یعنی ایک عورت جب غیر محرم مرد کے سامنے ہو تو کیا رویہ اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 32 میں ہم دیکھیں گے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اس معنی میں کہ اگر وہ ضرورت کے تحت کسی غیر محرم سے گفتگو کرے تو ایسی نرمی اختیار نہ کرے کہ کسی کے دل میں برا ارادہ پیدا ہو جائے۔ آیت نمبر 33 میں ہم دیکھیں گے خواتین کا اصل دائرہ کار ان کا گھر ہے، یہ بیان کیا گیا، اور آگے چل کے آیت نمبر 53 میں حجاب یعنی پردہ اختیار کرنے کا حکم بھی ہے، اور آیت نمبر 59 میں خواتین کو حکم ہے کہ جب وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جائیں تو پوری طرح جسم کو ڈھانک بھی لیں اور چہرے کو بھی چھپانے کا اہتمام کریں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالین، تو آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں کچھ دے دوں اور عمدگی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کیا ہے۔ اصل میں جب یہ خیبر کے علاقے فتح ہوئے اور مسلمانوں کو عام خوشحالی میسر آ گئی تو ازواج مطہرات نے بھی کچھ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمیں بھی رعایت کر دیا جائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند تھے، اختیاری طور پر آپ نے سادگی اختیار کی تھی، آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور 1 مہینے تک آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی، طلاق کا معاملہ نہیں تھا، علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو سمجھاتے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سمجھاتے رہے، 1 مہینے تک علیحدگی اختیار کی۔ اس کے بعد بخاری شریف میں تفصیل ہے، تمام ازواج مطہرات نے کہا ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اور تفصیل احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے بخاری شریف میں۔ یوں ازواج مطہرات نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا، اس کو ترجیح دی۔ یا نساء النبی، اے نبی کے ازواج مطہرات، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تو میں سے جو کوئی کھلی برائی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کے لیے دوہرا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب اصل میں یہ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے اس معنی میں بات بیان کی جا رہی ہے کہ ازواج مطہرات پوری امت کی خواتین کے لیے نمونہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے رسول نمونہ ہے، لیکن بعض خاص معاملات جو عورتوں سے متعلق ہیں اس میں ازواج مطہرات ہی امت کی خواتین کے لیے نمونہ ہے، تو مقام اونچا ہے۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ خیال رکھنا، بالفرض اگر تم میں سے کسی نے کوئی برائی اختیار کی تو دوہری سزا دی جائے گی، لیکن اسی کے ساتھ کہا جا رہا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم اسے اس کا دوہرا اجر عطا کریں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کیا ہے۔ تو ثواب بھی دوہرا ہے، جتنا بڑا رتبہ ثواب بھی زیادہ ہے، اور ہاں بالفرض اگر کوئی برائی کا عمل ہے تو پکڑ بھی اس کی دوہری ہوگی۔
عذاب بھی دوہرا ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں تھا، لیکن امت کی مائیں ہیں، امت کی خواتین کے لیے نمونہ ہے، اس لیے ان کے مقام نازک کا احساس دلایا گیا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے۔ اب امت کی خواتین کو اور عام لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اتنے بلند مرتبے والی خواتین کہ انبیاء کے بعد یوں کہیے کہ صحابہ کرام کا رتبہ بڑھا، اور صحابہ کرام کے بعد یوں کہیے کہ پوری دنیا کی خواتین کو لے لیجیے تو پوری دنیا کی خواتین میں سب سے بڑا رتبہ ان خواتین کا ہے۔ ان کو اگر یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ سزا بھی ہے، تو امت کے لوگوں کو کتنا ڈرنا چاہیے اس حوالے سے۔ اب حجاب کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے ایک حکم اس مقام پر آیا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، ازواج مطہرات، لستن کا احد من النساء، تم عورتوں میں سے کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو، تمہارا رتبہ بہت بڑا ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو گفتگو میں نرمی اختیار نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، مرض ہے، وہ لالچ میں مبتلا نہ ہو جائے، کوئی برا خیال اس کے دل میں نہ آ جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کرو بھلے طریقے پر۔ اب یہ ہے ایک خاتون کے لیے کہ جب وہ غیر محرم مرد سے بات کرے تو گفتگو اتنی نرم نہ ہو کہ کسی کے دل میں برا خیال پیدا ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ بس زبانی پر اتر آئے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کہو بالکل درست، غیر مہذبانہ انداز نہ ہو، لیکن ایسی نرمی نہ ہو بات میں کہ کسی کے دل میں برا خیال پیدا ہو جائے۔ اب یہ ساری پابندی لگائی جا رہی ہے اس لیے کہ لوگوں کے دلوں کو پاک صاف رکھا جائے، زنا کے دروازے کو بند کر دیا جائے بالکل۔ 100 مرد بیٹھے ہوں، 50 مرد ان کے قریب سے گزر جائیں، کچھ احساس نہیں ہوتا، یہ فطرت میں ہے، لیکن ایک عورت گزر جائے تو مڑ کر دیکھنے کا خیال آتا ہے۔ تو عورت کی آواز میں بھی یہ شیرینی اللہ نے رکھی ہے کہ اس کے نتیجے میں کسی مرد کے اندر برا خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ایک عورت کے لیے کہا گیا کہ جب وہ غیر محرم سے بات کرے تو آواز میں ایسی نرمی نہ ہو کہ کسی کے دل کے اندر برا خیال پیدا ہو جائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پچھلے زمانے جاہلیت کے بناؤ سنگار کا اظہار کرتی نہ پھرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ دوسری بات اس مقام پر آئی حجاب کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے۔ عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے، مردوں کو باہر کے کاموں کا ذمہ دار شریعت نے بنایا۔ وہ جو مامتا درکار ہے بچوں کی پرورش کے لیے، وہ عورت میں رکھی گئی۔ پھر عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کمزور بھی پیدا کی تو اس کو گھر کی ذمہ داری عطا کی گئی، گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے، اور اس کا اصل دائرہ کار گھر میں بیان کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا کہ عورت چھپائے جانے کے لائق ہے، باہر نکلتی ہے تو شیطان طاق میں لگا رہتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کے قریب اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ عورت کی وہ نماز ہی پسندیدہ ہے جو وہ گھر میں ادا کرتی ہے۔ یہ ساری پابندی اس لیے کہ عورت کی عزت اور اس کی شرم و حیا کو محفوظ رکھا جائے اور پاکیزہ جذبات کو معاشرے میں پروان چڑھایا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ احکامات ازواج مطہرات کے لیے، بات غلط ہے۔ کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کیا یہ حکم بھی ازواج مطہرات کے لیے فقط ہوگا، امت کی خواتین کے لیے نہیں ہوگا؟ یہ بات بہت غلط ہے۔ جب ان کو ہے جو اتنی پاکیزہ خواتین تھی تو باقی عورتوں کو کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، کہ اللہ تم سے ناپاکی کو دور فرما دے، ویطہرکم تطہیرا، اور ہر طرح سے خوب پاک فرما دے۔ تمہیں امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف فرما دے۔ یہاں اشارہ کہ اہل بیت میں اولاً ازواج مطہرات شامل ہیں، یہی بات آئی تھی سورہ ہود آیت نمبر 73 میں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد رکھو اسے جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت میں سے تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ حکمت سے مراد مفسرین نے لیے سنت، احادیث مبارکہ۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔